میں نے ڈپٹی کمشنر کچھی کو فون کر کے ان کو بتایا کہ بھائی یہ واقعہ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے نالج میں بھی آیا ہے اور آپ کے بیٹے نے بھی ہمیں, سردار خان نے ہمیں بتایا ہے. تو میں نے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ کی کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے یہ میرا علاقہ ہے اور یہاں اس کے سراؤنڈنگ میں بہت کم لوگ اور بہت کم آبادی ہے. مہربانی کر کے اس کی فرانزک رپورٹ ضرور بنوائیے گا اور فرانزک کروایا جائے تاکہ پتہ پڑے کہ وہاں اس وقت کون کون لوگ موجود تھے اور کن کن لوگوں کی انوالومنٹ ہے. اس کے بعد بلوچستان یونائٹڈ آرمی نے دوسرے دن یا تیسرے دن شاید اس کو قبول کیا کہ ہم غلط فہمی کے بنیاد پہ یہ واقعہ ہوا ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ بی اے یو کو کیا مجبوری تھی, کیا ان کے وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے دوسرے یا تیسرے دن یہ اس واقعے کو قبول کیا. اس سے پہلے ان کی روایت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ اس قسم کا جب وہ کوئی واقعہ کرتے ہیں تو فوری طور پہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ انہوں نے واقعہ جو ہے ان سے قبول کروایا گیا ہے, شاید کوئی ان کی مجبوریوں ہو, مگر مجھے پتہ ہے کہ یہ واقعہ کن لوگوں نے کروایا اور باقاعدہ ہم نے اس کو نامزد کیا, ایف آئی آر کٹوائی. آج بھی وہ قاتل جو ہمارے اس واقعے میں ملوث ہیں سارا دن گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس اسی زرغون روڈ اور سیکریٹریٹ پہ اور اسی شہر کے اندر دن دھناتے پھر رہے ہیں. اور آج تک وہ فرانزک رپورٹ بھی ہمیں نہیں ملی, نہ اس کی نامزدگی ملی ہمیں کہ اس میں کون کون سے لوگ یا اس وقت کون سے لوگ یہاں ایکٹیو تھے. تو اس سے اور اس کے بعد دوسری اہم بات, آج تک ایک آدمی بھی گرفتار نہیں کیا گیا اس واقعے کے اندر. اس سے بلوچستان کی عوام, اب میڈیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس واقعے کے پیچھے ایسی کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یار اگر خاموشی ان کو کروا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. پلیز ان کو روک دیں وہاں پہ. آج تک ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا ہے ہماری باقاعدہ ان کی نشاندہی کے باوجود بھی. اس کے باوجود ان لوگوں کو باقاعدہ اجازت ہے کہ وہ اپنے مسلح باڈی گارڈوں کے ساتھ اس کوئٹے سٹی کے اندر, کیپٹل کے اندر اور کچھی کے اندر باقاعدہ دن دناتے پھر رہے ہیں. تو ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس جن کا ہم نے ایف آئی آر میں نامزد کیا ہے اور ان کے پیچھے کار فرما قوتیں اس واقعے میں ملوث ہیں. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مشرقی بلوچستان کے اندر ایک آگ لگانے کی پہلے ہی بلوچستان ایک آگ کے اندر سلگ رہا ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اور وسعت دی جائے, کیونکہ ہمارے کچھ قوتوں کا یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے بھی بلوچستان میں امن نہ ہو. ہم امن کے خواہش مند ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دھرتی, ہماری سرزمین, ہمارا صوبہ, ہمارے لوگ سکون سے رہیں. مگر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ ایسا نہ ہو. اس کا جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ باقاعدہ یہ ڈیل ہوئی تھی 15 کروڑ کی, اور یہی شخص پیسے لے کے, یہ جن کو 2 شخص فرید اور ایک عاصم پیسے لے کے گھوم رہے تھے, ہمیں پہلے بتایا گیا تھا
کہ بھائی اس طرح کی انفارمیشن ہے، یہ پیسے لے کے آپ لوگوں کے لیے گھوم رہے ہیں، پلیز آپ لوگ اپنی احتیاط کریں. مگر ان کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا ہے، جس کے ثبوت ہمارے پاس تحریری طور پہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ بلوچستان میں ہمارے جو موجودہ اپوزیشن ہے سو کالڈ، یہ ہمارے بھائی ہر وقت جام کی حکومت میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ غیر منتخب نمائندوں کو، جن کا وہاں کے علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ منتخب نہیں ہے، ان کو ایلوکیشن ہوتی ہے، ان کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں. یہ اگر سیاسی لوگوں کو دیا جاتا پھر بھی ٹھیک تھا. یہ ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو میری اس ایف آئی آر میں انوالو ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد فوٹو اسٹیٹ اور بھی کر کے دوں گا، یہ پریس میڈیا دیکھ کے. ان کو پچھلے بجٹ میں $1,086 ملین دیے گئے، مطلب 1,86,00,000,000 روپے، جس کی یہ اسکیمیں ہیں، جس کا یہ پی ایس ڈی پی نمبر ہے اور ایلوکیشنز ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں. اس کی میں آپ کو کاپی دیتا ہوں. انہی پیسوں سے، انہی ریسورسز سے میرے خلاف، میرے علاقے کے خلاف پہلے بھی ہمیں، جب بھی ہمارے سیاسی مخالفین اقتدار میں آتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے علاقے کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں، کشت خون پیدا کرتے ہیں. یہ وہ پیسے ہیں جو اسپیشلی الاٹ کیے گئے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین کو، جنہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا ہے. یہ آپ کے پاس پروف ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس پریس کانفرنس کا بھی کرنے کا مقصد چند چیزوں اور کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس بجٹ میں بھی ان کو اسپیشلی نوازا جائے گا. ان کو اکتوبر کے الیکشن کے لیے تیار کیا جائے گا. دوسرا ایک اور پروف ہے، یہ دیکھ لیں. یہ آپ پریس خود اگر اس کو کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کی آپ کو ایک اور کاپی ابھی دے دیتا ہوں، ہارڈ کاپی میں دے دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے ₹77,500,000 اونلی، 7,75,00,000 روپے اسپیشل گرانٹ. ابھی کب ان کو ایشو ہوئی ہے بھائی؟ اس میں کوئی ڈیٹ ہے؟ ہاں 22-23 میں. بجٹ میں تو نہیں ہے، مگر بجٹ کے اندر ان کی اسپیشل گرانٹ ایلوکیٹ کی گئی ہے 6-7 کروڑ کی. یہ آپ کے سامنے ہے. کتنے؟ 7,75,00,000. ابھی ریسنٹلی ایک مہینے کے اندر یہ ایک اور اسپیشل گرانٹ، کیونکہ وہ شاید 1,85 کروڑ کم تھے، یہ ان کو ایک اور گرانٹ دی گئی ہے. یہ دیکھ لیں. اور بھی ایک میں پروف دوں گا کہ سارے یہ پیسے ایک یونین کونسل مٹھڑی کے اندر استعمال موسٹلی کیے جا رہے ہیں. پروموٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. یار مجھے پانی دینا. میں آپ کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منیر صاحب کو، آصف منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اس مسئلے کو دیکھیں. اگر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا تو اس کے اثرات دور تک جائیں گے. میں پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہا ہے،
اور اللہ کا بھی حکم ہے، قرآن کے اندر بھی ہے کہ عزت، ذلت، موت اور زندگی یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ مگر یہ جو خود ساختہ مشرومز کو کیا کہتے ہو آپ لوگ اردو میں؟ کیا کہتے ہو؟ کمبھی تو ہمارے لوکل لفظ ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہو اس کو؟ کمبھی کہتے ہیں۔ یہ مشروم جو اگائے جا رہے ہیں نا آرٹیفیشل، اس سے پہلے نہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں نہ اب ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے لوگ ایسے لوگوں سے نہ کبھی ان کی حمایت کی ہے اور نہ ان کے ساتھ چلے ہیں، اور نہ ایسے یہ جو خود ساختہ مشرومز کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے بھی چل کے نہ بلوچستان کے لیے مفید ہوں گے نہ اس ملک کے لیے ہوں گے۔ انہی کی وجہ سے پچھلا الیکشن 15-18 تھا نا، 18 تک آپ نے خود دیکھ لیا کہ اس صوبے کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور کیا صورتحال تھی، اور اس کے اثرات آج تک ہمارا صوبہ بھگت رہا ہے۔ اور جو موجودہ صورتحال، ملکی صورتحال ہے، پہلے ہی بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھ لیا، دنیا کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اب الیکشن آ رہے ہیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ اور ملک کی صورتحال تو سنگین ہے ہی ہے، کہیں صوبے کی بھی اس سے زیادہ سنگین نہ ہو جائے۔ تو یہ میرے تحفظات تھے، اور یہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کو پہلے سے انفارم کروں کہ جس طرح پہلے سے فنڈنگ کر کے میرے مخالفین کو، میرے قبیلے، میرے خاندان اور میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، آگے بھی اس طرح استعمال کیا جانے کا پروگرام ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو اس ملک کی سالمیت کے ذمہ دار ہیں، محافظ ہیں، کچھ لوگوں کی پہلے غلطیوں سے آج صوبے کے اندر جو صورتحال ہے، اللہ نہ کرے کہ اس سے ورسٹ ہو۔ ایک دوسری بات کہ اس صوبے کے اندر کیوں اتنے حالات خراب ہوئے، اس کی بھی وجوہات ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بھی ایک کمیشن بننا چاہیے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ریٹائرڈ جنرلوں کا کمیشن بننا چاہیے جنہوں نے بلوچستان میں سرو کیا ہو۔ جنرل جنجوعہ صاحب، جنرل عامر صاحب، جنرل عدنان صاحب، کیونکہ جب فوجی وردی میں ہوتے ہیں ان کی ایک سوچ بالکل علیحدہ ہوتی ہے، وہ پھر کسی اور اینگل سے سوچتے ہیں۔ ہاں البتہ جنرل احسان صاحب ہمارے جو سابقہ ڈی جی آئی صاحب بھی رہے، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے، اس طرح کے 4-6 جنرلز کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ تحقیقات کریں کہ آج بلوچستان جس مسائل سے گزر رہا ہے اور آگے چل کے ان مسائل کی نشاندہی کریں اور آگے کے لیے کوئی حل ڈھونڈے۔ یہ جو سیمینار کیے جاتے ہیں جن کو صرف ٹی اے ڈی اے دے کے، تنخواہ دے کے کچھ لوگ بلا کے یہاں بلوچستان کے حوالے سے سیمینار کرواتے ہیں، ان سیمیناروں سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک جینون لوگوں کو آپ انوالو نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے حالات روز بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 2، تو میری آپ سے عرض ہے
کہ یہ چیزیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. کوئی کوشچن ہے تو پلیز. سر یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کا شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزراء ہوں وہ سب بلوچ قبیلے سے ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں بلوچستان کے احساس محرومی دور نہیں ہو رہی. جب ہمارے منتخب نمائندگان بلوچ ٹائپ سے ہی آ رہے ہیں اس کے باوجود یہ کہنا کہ ہمارا بلوچستان جو ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے, پھر وہ مشکلات کا شکار کرنے والے کون ہیں جبکہ منتخب نمائندگان سارے بلوچ علاقوں سے آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ضرور آتے ہیں, اکثریت آتی ہے, مگر ان کو یہ زرغون روڈ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا ہے. ان کے لیے 100 مسئلے پیدا کیے جاتے ہیں, 100 مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. جن کو عوام بھیجتے ہیں وہ لوگ اس ایوان کے اقتدار تک نہیں پہنچتے ہیں. اگر کوئی پہنچتا بھی ہے تو کمپرومائز کر کے یہاں تک پہنچتا ہے, اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا. اچھا سر یہ بتائیں کہ 9 مئی جو ہے 9 مئی کو ملک میں سرکاری املاک اور سمجھتے کیا ہے, چونکہ جماعت سے بھی تعلق ہے آپ کا ان سے, تو مستقبل کیا ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ سر آپ نے تو ایک سوال میں 6 کوشچن کر دیے. میں پہلے آپ کو 9 مئی والے واقعے پہ میں بات کروں گا, پھر پارٹی کے اوپر میں بات کروں گا آپ سے. 9 مئی والا جو واقعہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھوں گا کہ یہ واقعہ بڑا مشکل دن تھا اس ملک کے لیے, ملک کی تاریخ کے لیے اور ملک سے محبت کرنے والوں کے لیے. ان پہ میں سیاسی آدمی ہوں, میں سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں, اور ہم نے ان جنگوں, لڑائیوں اور قبائلی جو جنگیں ہم پہ مسلط کی گئیں اس کے باوجود بھی ہم نے جمہوریت کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ لوگ اس ملک کی املاک, فوجی املاک, فوج کی ہو یا اسٹیٹ کی ہو, میں اس میں فرق نہیں سمجھتا. کل اگر گورنر ہاؤس جلا دیا جاتا بجائے کہ کور کمانڈر کے گھر کے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں قابل مذمت واقع ہیں. کیوں گورنر ہاؤس کی زیادہ ہم بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قائد اعظم کا گھر تھا, اس شخص کا گھر تھا جس نے اس ملک کو بنایا تھا. کہیں بھی سیاست میں تشدد نہیں ہوتا ہے. دنیا میں جب تشدد ہوتا ہے وہ سیاست نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک باقاعدہ مطلب لوگوں نے جا کے ایک حادثاتی طور پہ نہیں ہوا ہے, ایک موب نے ایسے جذباتی ہو کے حملہ نہیں کیے ہیں. یہ باقاعدہ ایک منتظم سازش کے تحت کیے گئے. میں سمجھتا ہوں صرف میں اکیلا نہیں, نئی مردم شماری کے مطابق جو 24-25 کروڑ لوگ ہیں وہ سارے اس کو مذمت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور سردار صاحب یہاں پر آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل سر. جی سردار صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے بجٹ کے بعد چیف منسٹر صاحب آپ کے گھر آئے تھے اور اچھی خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. کیا اس کے بعد آپ کے اور چیف منسٹر کے درمیان تعلقات ایک بار پھر سے ختم ہو گئے جو وہ آپ کی سیاسی مخالفین کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہیں اور میں ان کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں, مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مجبور شخص ہے, بہت اچھا انسان ہے, ویسے ذاتی دوست میں ان کی قدر کرتا ہوں, مگر یہ ساری چیزیں ایسے ہو رہی ہیں کہ شاید وہ کرنا بھی نہ چاہتا ہو پھر بھی کر رہا ہو. کیونکہ میرے اپنی ڈسٹرکٹ کی تو یہ صورتحال ہے, میری کانسٹیٹوئنسی کی, کہ وہاں پہ ایک لیویز کی پوسٹ جو اور تھانہ جو ہے وہ اس کے آرڈرز بھی کوئٹے سے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی ان کو تعینات کیا جاتا ہے جو ہمارے سیاسی مخالفت نہیں, ہمارے قاتل ہیں, ہمارے خونی ہیں, ان کو بھی روڈوں پہ, پوسٹوں پہ اور وہاں افسرز کو بٹھایا جاتا ہے. 3-3, 4-4 سال سے بٹھایا جاتا ہے. کون ہے؟ یہی تو فریاد ہے ہماری جو ہم کرنے آئے.
ہم کوئی شکایت لے کے نہیں آئے ہیں. آپ کو جو آفیسر بھیجنا ہے، جیسے بھی آپ نے کرنا ہے، موسٹ ویلکم. اچھا سردار جو صاحب، چیز میرے مقدر میں ہوگی وہی ہوگی. ہم اپنے موقف یا کوئی اگر ہمیں یہ سمجھے کہ ہمیں جھکایا جائے گا، انشاءاللہ یہ میرے خاندان کی تاریخ رہی ہے، نہ وہ جھکے تھے نہ انشاءاللہ ہم جھکیں گے. اچھا سردار، جو صورتحال ہم نے دیکھا کل ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی سی ایم کا ہے، وہ بھی مجبور اور بے بس نظر آ رہا ہے وفاقی حکومت کے حوالے سے. اب آپ نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کوئی اور چلا رہی ہے؟ سر دیکھیں، اب اگر میں کہوں، میرا دوست ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. لگ تو یہی رہا ہے کہ اور بہت ساری قوتیں جو پس پردہ یہ سارا سسٹم چلا رہی ہیں. تو ہم جب مخاطب ہوتے ہیں، انہی سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیز کو مہربانی کر کے صحیح سمت پہ لے کے جائیں. ایک ابھی دوسری بات جو ابھی میں بجٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، میں آج اپنے ایک دوست کے، محترم دوست کے، وہ لفظ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں جس نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، ہمارے ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر نے کہا کہ ہم نے وہ جو تقریر کر رہا تھا، میرے خیال میں اسلم بھوتانی صاحب تھے، میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ ہمیں احساس تھا، ہم نے مدد کی تھی نون لیگ کی، کہ 12 سال جو ان کے ساتھ ہوا ہے ان میں کوئی چینج آیا ہوگا، ان میں کوئی فرق آیا ہوگا ان کے رویوں میں. مگر میں دوبارہ یہ لفظ دہرانے کے مجبور ہوں کہ نون لیگ میں کوئی بھی چینج نہیں آیا ہے. آج بھی مسلم لیگ کے وزراء، ان کا رویہ بالکل سیاست سے ہٹ کے، نہ وہ سیاسی لوگ ہیں، نہ ان کو سیاست آتی ہے، نہ ان 12 سال کے جو ان پہ گزرے ہیں ان میں کوئی ان پہ فرق آیا ہے. سب سے بڑی بات جو کل چیف منسٹر نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ یہاں سے جو بھی فیڈرل کے ہمارے پروجیکٹس جاتے ہیں ان کو 10 سال سے، میں ایک مثال دیتا ہوں، سکلے جی ڈیم کی 10 سال سے اپروو ہے، 12 کروڑ اس کے سروے پہ ہو چکا ہے. انیشلی 27,000 ایکڑ زمین اس سے آباد ہوگی، اس کے لیے ایلوکیشن نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے بلوچستان کے جو ایم این ایز ہیں وہ خود کہتے ہیں، ہم تو دور کے ایم پی ایز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں تو ہم سے نہ بات کرنے کے لیے ان کے وزیر خزانہ، نہ وہ پلاننگ کے جو ان کے وہ منسٹر ہیں، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلوچستان تو لگتا ہے جیسے کالونی ہے. اور خاص طور ہمارے پنجاب کے جو منسٹرز آتے ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ عمران خان نے کہا کہ یار میں یہاں آتا ہوں تو 2 گولیاں میں ڈسپرین مجھے کھانی پڑتی ہے. اور ہے کیا بلوچستان؟ آپ کے ایم این اے تو فیصل آباد سے بھی کم ہے. تو ان کی نظر میں بلوچستان کی اہمیت فیصل آباد کے برابر ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو، بلوچستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. بدقسمتی سے ہم بلوچ اپنی سرزمین کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اپنی پارٹی کی جیت، ہمیں اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کے لیے کمپرومائز ہمارے لیڈرز کرتے ہیں. وہ بلوچستان کی دھرتی اور بلوچستان کے لوگوں سے غداری کر رہے ہیں. اب وقت آیا کہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کی سیاسی جماعتیں مل کے ایک ایسا اتحاد بنائیں جو بلوچستان کے سرزمین، ساحل اور وسائل کا دفاع کر سکے. اگر یہ لوگ ایک ایک کر کے منتخب ہو کے وہاں گئے تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے حلقے کے لیے ان کو کمپرومائز کرتے ہیں. اس لیے بلوچستان کے حقوق کمپرومائز ہو جاتے ہیں.
अच्छा सरदार साहब, यहाँ पर देखते हैं आप अभी भी पीटीआई में हैं या नाराजगी अलायदी अख्तियार कर लिया? अच्छा जनाब, मैं उसका तफसीली आपको जवाब देता हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है, मैं पता नहीं किस वजूहत पे खान साहब ने मुझे अपना स्पेशल असिस्टेंट बनाया था, वाटर, पावर, पेट्रोलियम, मगर 4 साल तक जब तक खान साहब रहे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक मीटिंग थी बलूचिस्तान में, उसमें मुझे बुलाया गया, उसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं था। यहाँ तक कि पूरे इन 4 साल में मुझे ऑफिस तक अलॉट नहीं की गई। प्रिविलेजेस तो अपनी जगह पे हैं। बैठने के लिए पूरे इस्लामाबाद में खान साहब के पास कोई एक कमरा नहीं था जो मुझे दिया जाता। और आपको शायद इल्म है, उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर, पावर के अंदर, मैंने 2 दफ़ा उनकी जो इनायत थी, मुझे जो उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट बनाया था, 2 दफ़ा मेरे पास प्रूफ है। और उस वक्त का मीडिया भी उसका वो है कि मैंने उस वक्त भी खान साहब को जाके रिज़ाइन दी थी कि मैं आपके ये जो आपने मेरे साथ इनायत की है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मुफादात लेने के लिए नहीं, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है वहाँ पे, तो मैं आपके इन पॉलिसीज़ के साथ चल नहीं सकता हूँ। खान साहब ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की मेरे साथ। मैं यहाँ पार्लियामानी लीडर था और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उनके पास पूरा एक लॉ डिपार्टमेंट था। उन्होंने डायरेक्ट ख़त लिखा स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को कि इनको पार्लियामानी लीडरशिप से सरदार हिंद को हटाया जाए, जो ना उनका इख्तियार था और ना वो कर सकते थे। ये इख्तियार मुंतखब MPs का था। तो खान साहब की हमारे साथ बहुत शफकत थी, बहुत मोहब्बत थी, इसलिए हमने तो उस वक्त भी उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है कि हाँ, हम खामोश साइलेंट PTI के मेंबर हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। जब मैंने ज्वाइन की थी तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। तो अब हम बैठ के गौर कर रहे हैं कि आया हमें मुस्तकबिल में, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि PTI बलूचिस्तान जो हमारे हम ख्याल दोस्त हैं, हम मिल के बहुत जल्दी कोई फ़ैसला करेंगे। सर, क्या अच्छा सरदार साहब, यहाँ पर मुस्तकबिल का तो मैं नहीं कह सकता, पीपल्स पार्टी का आपका चंद, हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा मुस्तकबिल मैं ये नहीं कह सकता कि एक ऑप्शन हो सकता है, मगर 100% आपसे मैं नहीं कह सकता कि मेरा कोई पीपल्स पार्टी की तरफ शायद। अच्छा सरदार साहब, आपने जिन वाक़यात का जिक्र किया, ऐसे लग रहा है कि आपको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी मुखालिफिन हैं वो भी ऐसी जो है दावे करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, जैसे कि वहाँ पर जो बिल्डोज़ किया गया मेहरगढ़ की जो है वहाँ पर जो घरों को बिल्डोज़ किया गया, तो वो भी कहते हैं जब सियासी कुव्वतें दोनों तरफ से जहाँ पर मजबूत होती हैं तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात ही लगाते हैं कि दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ भी बहुत से ऐसे जो है इल्ज़ामात है। देखें जनाब, मेरे ख्याल में आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये आपसे सवाल लिखवाया गया होगा, करवाया गया होगा। जब जिस मेहरगढ़ का आप हवाला दे रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ कितने 10-11 कत्ल हुए थे, और उसके बाद ये वाक़या हुआ। हमारे उस वाक़े के अलावा 9 कत्ल हुए, FIR तक नहीं कटी उस दौर में। ये कबायली जंग है, एक्शन का रिएक्शन आता है वहाँ पे। यही कुछ उन्होंने किया था। अगर लोगों ने रिएक्शन में उनको वहाँ, क्योंकि उनका एक गांव है जो मैं समझता हूँ कि अभी भी, मैं प्रेस को दावत देता हूँ, अगर गवर्नमेंट कहे अभी इस वक्त मेरे साथ चल के मैं आपको दिखाऊं कि पूरे इलाके के इश्तारी और कातिल आज भी मेहरगढ़ में पनाह लिए हुए हैं। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। आप आएँ, बाकायदा मेरा इंटरव्यू करें,
मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सरदार साहब, आसिफ अली जरदारी से 3-4 मुलाकातें हुई, काफ़ी जो मुलाकात हुई तो खुशगवार मूड में आप दोनों नज़र आए। क्या कोई उन्होंने दावत बाकायदा दी है पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से? देखिए, मैंने शायद पहले भी कई दफ़ा कहा है कि आसिफ जरदारी और मैं बचपन से हमारा ताल्लुक़ है, उनके वालिद का मेरे वालिद के साथ ताल्लुक़ है, और फिर हम नेबर्स हैं वहाँ पे नवाज शाह में। जस्ट नेबर तो नहीं है कि दीवार वो कहते हैं शराकत, मगर एक ही तहसील के अंदर उधर ही सराउंडिंग में हमारी ज़मीनें आपस में एक दूसरे के साथ शराकत दारी है। फिर उसका कबीला है और मेरा कबीला है। तो आसिफ साहब की मेहरबानी कि वो ज़िक्र खैर करते रहते हैं, मगर शायद पावर की अपनी एक मजबूरियाँ होती हैं या उनकी चीज़ें होती हैं। आसिफ साहब के पास इस वक्त शायद ऑप्शन बहुत हैं। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, इंशाल्लाह ज़रूर मैं उनसे बैठूंगा, उनसे बात करूंगा। इस वक्त मैं समझता हूँ उनको शायद इतनी रश, वो बड़ा मशहूर है फ़ेरोज़ ख़ान की कोच, फ़ेरोज़ ख़ान की कोच तैयार खड़ी है, काफ़ी लोग उसमें चले गए, कुछ चले जाएंगे। जब ये सैलाब थम जाएगा तो फिर बैठ के हम कोई फैसला करेंगे। सर, सैलाब का जिक्र किया, कोयटा से आपके घर तक का जो रास्ता है, आपके इलाके तक का, बड़ा डिस्टर्ब है। क्या कहेंगे, लोगों को बड़ी तकलीफ है, इस हवाले से कोई आपने हुकूमत से कोई बात की हो? साल से ऊपर हो गया है। देखिए, एक पत्थर, एक घंटा बिल्डोज़र का वहाँ नहीं लगाया गया, 1 रुपया नहीं लगाया गया। सबसे पहला सैलाब बोलान में आया पाकिस्तान में, सबसे बड़ी तबाही वहीं हुई। मैं चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट, अभी भी मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सुकलेजी डैम पिछले 10 साल से डिले हो रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्पेशली रिक्वेस्ट करें मरकज़ से, क्योंकि उसकी वजह से, बोलान डैम की वजह से और मूला की, ये 3 मेन रिवर्स हैं जो कच्ची प्लेन्स के अंदर जाती हैं, जिनकी वजह से नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान, जलमक्सी, फिर वहाँ कंवर, शहदादकोट और जाके ये मंसूर लेक में जाके पानी गिरता है। अगर हम इनको सेव कर लें तो इस मुल्क के तो नहीं, कम से कम बलूचिस्तान का गंदम का मसला हल हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कच्ची केनाल क्यों नहीं बन रही है? इसका प्रोजेक्ट उस वक्त 55 में शायद अयूब खान के वक्त में अप्रूव हुआ है। उसके फिगर दें जरा, मुझे दें कच्ची केनाल के जरा मुझे फिगर दें। थैंक यू सर। कच्ची केनाल से, कच्ची प्लेन के अंदर जो कच्ची केनाल आनी है, अच्छा फिर ये मैं बता दूं, उसके चंद हज़ार एकड़ ज़मीन जो कोई 50-60 हज़ार के करीब है, देरा बुक्की के अलावा बिल्कुल 100% प्लेन है। और दुनिया का ये एक बहुत बड़ा प्लेन है, दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं, एशिया के अंदर नहीं, ये दुनिया के बहुत बड़े जो चंद प्लेन्स हैं उसमें कच्ची भी शामिल है। उसमें अगर कच्ची केनाल जो पिछले 50 साल से बदकिस्मती से नहीं बन रही है, इस मुल्क में 9 लाख एकड़ ज़मीन आबाद होगी। और जनरल मुशर्रफ बार बार ये कहता रहा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कि कच्ची केनाल सिर्फ बलूचिस्तान की और कच्ची के लोगों की या उससे मुंसलिक 3 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से वो आना है, उनकी किस्मत बदलेगी, बशर्ते कि पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, क्योंकि ये कॉटन एरिया है। अगर कच्ची केनाल के अंदर एवरेज भी कॉटन की प्रोडक्शन हो, 2 करोड़ 25 लाख मन कॉटन पैदा हो सकती है, जिससे यान पैदा होगा। फिर उससे आपका यहाँ पे कॉटन, ये जो गारमेंट्स हैं और कपड़े हैं, पूरे पाकिस्तान को रोज़गार मिलेगा। फैसलाबाद से लेके पूरे पंजाब की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, अभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन, आप यकीन करें कि इस मुल्क की किस्मत चेंज हो सकती है कच्ची केनाल के लिए। मगर यहाँ पे
उधर रिंग रोड लाहौर में बनना बहुत ज़रूरी है, पंजाब के मोटरवे बनने बहुत ज़रूरी हैं, KPK में हमारे से 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट आती है 1 एकड़ को आबाद करने में, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान है, इसलिए यहाँ अगर जिससे पूरे मुल्क की तकदीर चेंज हो सकती है वो प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाए। आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि अगर कच्ची कैनाल को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि अगर कच्ची कैनाल मुकम्मल हो जाती है तो आरसा के मुताबिक दीगर 3 सूबों को हमारा वाटर राइट्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इस वजह से ये डिले किया जाता है प्रोजेक्ट। अगर इसी लिहाज से आप देख लें तो तकरीबन 4.25 करोड़ मन वीट की प्रोडक्शन होगी। हम हर साल 10 तकरीबन कितने इंपोर्ट करते हैं, 1 टन खरीदते हैं ना। हर साल हम पास्को से 1 लाख टन गंदम खरीदते हैं, उसके मुकाबले में हम 100 गुना ज़्यादा गंदम हम अपनी पैदा कर सकते हैं। आप हिसाब लगाएं कि 9 लाख एकड़ एवरेज अगर 20 मन भी हमारी उतरे तो कितना बनता है किसी के पास? कैलकुलेट करें। 9 लाख एकड़ अगर ज़मीन आबाद हो और कम से कम एवरेज 20 मन भी उतरे तो कितना मन बनता है? 3 करोड़ 7 लाख मन। हम खुद तो अपने खुद कफील हो सकते हैं, मगर मुल्क में जो इस वक्त कमी है गंदम की वो भी पूरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, दोबारा मैं मरकज़ को कहूँगा कि जिस तरह बलूचिस्तान के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस बजट में नज़रअंदाज ना किया जाए। और उसके बाद मैं फिर आप सबका दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त दी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।